ایم جی کار شو روم ایمپوریم مال لاہور کی خواتین ملازمین مردوں سے بھی زیادہ بدتمیز نکلیں۔ بتایا گیا ہے کہ 24 ستمبر کو شو روم کے سٹاف کے ہاتھوں تشدد کے بعد قتل ہونے والے بزرگ شہری سیول احمد گوندل سے موت سے قبل شو روم کی خواتین ملازمین نے بھی سخت بدتمیزی کی اور انہیں برا بھلا کہا، جس سے سیول احمد گوندل کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے بے ہوش ہونے سے قبل پولیس کو کال بھی کی۔ مقتول کا ڈرائیور غلام حسین ملزمان سے منت سماجت کرتا رہا کہ اس کے مالک کی حالت نازک ہے، اسے ہسپتال لے کر جانے دیا جائے، تاہم ملزمان یہ کہہ کر تماشا دیکھتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ پولیس نے اس کیس میں ایم جی کار شو روم کی 2 ملازم خواتین کو بھی گرفتار کر لیا ہے، تاہم اس واقعے کے بعد شو روم کا مالک جاوید آفریدی روپوش ہو چکا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والد نے ایک گاڑی کی خواہش ہی تو کی تھی، شو روم سے انہیں خود فون کر کے کہا گیا تھا کہ آ کر باقی رقم دے کر گاڑی لے جاؤ، تاہم رقم دینے کے باوجود گاڑی نہ دی گئی اور مافیا نے انہیں قتل کر دیا۔ بیٹے نے مزید کہا، السلام علیکم، میرا نام ہے غوث گوندل۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کی ویڈیو بھی بناؤں گا۔ آج میرے والد صاحب کا قتل ہوا، جی، ایم جی شو روم میں، جو کہ پیکیجز مال میں ہے، وہاں میرے والد صاحب کا آج قتل کیا گیا۔ بات کچھ ایسے ہے کہ میرے والد صاحب نے جس طرح ہر انسان خواہش رکھتا ہے، اسی طرح میرے والد صاحب نے بھی ایک گاڑی کی خواہش کی کہ میں یہ بک کراؤں، اور وہ گاڑی تھی ایم جی۔ فیبرری 2021 میں ہم نے گاڑی بک کرائی اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ جولائی 2021 کے بیچ میں وہ گاڑی ہمیں ڈیلیور ہو جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ڈیٹ کا نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، کیوں ڈیلے ہو رہی ہے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ بس ہمیں ٹرکھایا جا رہا تھا، ایڈوانس پیمنٹ تو ہم سے لے لی گئی، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ کب گاڑی ملے گی، کب گاڑی ملے گی، کیسے ملے گی، کب ملے گی۔ آج کا واقعہ کچھ ایسا تھا کہ میرے والد صاحب میرے ڈرائیور کے ساتھ میری غیر موجودگی میں شو روم گئے۔ ان کو کال آئی شو روم سے کہ جی آ جائیں، آپ کی گاڑی آ گئی ہے، پیمنٹ دے دیں بقایا اور آپ اپنی گاڑی لے جائیں۔ تو میرے والد صاحب بڑے خوش تھے، وہ گئے وہاں پر۔ جب وہاں گئے تو وہاں پہ پتا چلا کہ انہوں نے ہم سے پیمنٹ تو ساری ریسیو کر لی ہے، لیکن گاڑی نہیں آئی، گاڑی ابھی بھی ڈیلے ہے۔ تو وہاں پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ وہاں کے جو جی ایم تھے، جو وہاں کے، اسپیشلی میں اس ویڈیو کے بیچ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جس وجہ سے میرے والد صاحب کا قتل ہوا، وہ وہاں کے جی ایم تھے، جس انسان نے میرے والد صاحب کے ساتھ وہاں پر اتنی بدتمیزی کی کہ میرے والد صاحب آپے سے باہر ہو گئے، ان سے رہا نہیں گیا اور وہ وہاں سے باہر نکل آئے۔ جب وہ آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو ایم جی کے گارڈز، جی ایم سمیت میرے والد صاحب کی گاڑی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، اور یہ لگ بھگ 15 سے 20 لوگ تھے جنہوں نے میرے والد صاحب کی گاڑی کو گھیر لیا، اور اس کو گھیرنے کے بعد میرے والد صاحب کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ میرے والد صاحب کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جو میرا ڈرائیور صاحب تھا، اس نے شیشہ نیچے کر کے یہاں تک لوگوں کو کہا کہ ہمیں جانے دیں، میرے باس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جانے دیں۔ لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ یہاں سے اسکیپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال وہاں سے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو تو ہم بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، وہ ڈیٹین ہونے کے باوجود وہ وہاں پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو باہر نہیں جانے دے رہے، انہوں نے یہ سب دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہلے نہیں وہاں سے۔ جب تک میرے والد صاحب ان کی آخری سانس نہیں رہ گئی تب تک وہ وہاں سے ہلے نہیں۔ اس طرح انہوں نے میرے والد صاحب کا وہاں پہ قتل کیا۔ یہ جو جی ایم ہے ایم جی موٹرز کے،
مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس طرح سے یہ بات کروں، میں کس طرح سے سمجھاؤں، میرے جذبات، میرے احساسات میں کس طرح سے آپ کے آگے رکھوں۔ یہ جو جاوید افریدی صاحب بڑے وعدے کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بڑی گاڑیوں کے خواب دکھاتے، لوگوں کے پیسوں کے اوپر آپ جو اتنی بڑی مافیا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے ان کو، کسی کا، کسی انسان کا احساس نہیں ہے۔ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کس کو کس کی گاڑی دینی ہے یا کس کی نہیں دینی ہے۔ یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو ٹرکھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے ٹرکھایا ہوا ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا انتظار کریں بیٹھ کے کہ کب یہ ہمیں ہمارے پیسوں کی گاڑی ہمیں دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کا وہاں پر قتل کیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کس طرح سے انہوں نے میرے والد صاحب کو وہاں پہ ڈیٹین کیا ہے۔ یہ وہاں کے جو پیکیجز کے گارڈز ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کا اصل وقوع کیا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، میں وہ بھی اٹیچ کروں گا اس کے بیچ میں، جس میں وہاں کے پیکیجز مال کے گارڈ بتا رہے ہیں مجھے کہ اصل ہوا کیا تھا وہاں پر، کس طرح سے جو جی ایم ہے ایم جی کے، انہوں نے میرے والد صاحب کو ڈیٹین کیا، میرے والد صاحب کا کس طرح سے انہوں نے قتل کیا وہاں پر، کہ ایک پرائیویٹ فورس، پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ میرے والد صاحب کو گھیرا اور ان کو وہاں سے جانے نہیں دیا جب تک دیکھا نہیں کہ وہ بے ہوش نہیں ہو گیا، وہ گر نہیں گیا، تب تک وہ وہاں پہ کھڑے رہے ڈٹ کے۔ ان کو لگتا رہا کہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ وہ جیسے بے ہوش ہوئے تو موقع دیکھتے ساتھ ہی فوراً فرار ہو گئے وہاں سے۔ میں قسمت میری خراب کہ میں وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ واقعہ ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے میرے ڈرائیور نے فون کیا، اس نے مجھے بتایا کہ غوث بھائی جلدی پہنچے، صاحب کو سانس نہیں آ رہا، اور میں وہاں پر پہنچا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ سینیریو ایگزیکٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میرا باپ کس وجہ سے وہاں پہ تڑپ رہا ہے، اس مشین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریزنز کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اتنا موقع تک نہیں دیا میرے باپ کو۔ میرے والد صاحب نے وہاں پر کال کی 15 پہ، 1 منٹ کی بات ہوئی 15 سے، ان کو بتایا، وہاں پر رپورٹ کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ریکارڈ ہوئی ہیں چیزیں، یہ آن ریکارڈ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے والد صاحب کے قتل کا انصاف چاہیے، تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی کے والدین یا کسی کے بچوں کے ساتھ اس طرح نہ ہو، جس طرح سے یہ مافیا، جس طرح سے اس مافیا نے میرے والد صاحب کا قتل کیا ہے۔ میں شاید یہ ویڈیو کبھی نہ بناتا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح کی کبھی کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے غوث کوندل۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کی ویڈیو بھی بناؤں گا۔ آج میرے والد صاحب کا قتل ہوا، جی ایم جی شو روم میں، جو کہ پیکیجز مال میں ہے، وہاں میرے والد صاحب کا آج قتل کیا گیا۔ بات کچھ ایسے ہے کہ میرے والد صاحب نے جس طرح ہر انسان خواہش رکھتا ہے، اسی طرح میرے والد صاحب نے بھی ایک گاڑی کی خواہش کی کہ میں یہ بک کراؤں،
اور وہ گاڑی تھی MG۔ فیبرری 2021 میں ہم نے گاڑی بک کرائی اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ جولائی 2021 کے بیچ میں وہ گاڑی ہمیں ڈیلیور ہو جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ڈیٹ کا نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، کیوں ڈیلے ہو رہی ہے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ بس ہمیں ٹرکھایا جا رہا تھا، ایڈوانس پیمنٹ تو ہم سے لے لی گئی، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ کب گاڑی ملے گی، کیسے ملے گی، کب ملے گی۔ آج کا واقعہ کچھ ایسا تھا کہ میرے والد صاحب میرے ڈرائیور کے ساتھ میری غیر موجودگی میں شو روم گئے۔ ان کو کال آئی شو روم سے کہ جی آ جائیں، آپ کی گاڑی آ گئی ہے، پیمنٹ دے دیں بقایا اور آپ اپنی گاڑی لے جائیں۔ تو میرے والد صاحب بڑے خوش تھے، وہ گئے وہاں پر۔ جب وہاں گئے تو وہاں پہ پتا چلا کہ انہوں نے ہم سے پیمنٹ تو ساری ریسیو کر لی ہے، لیکن گاڑی نہیں آئی، گاڑی ابھی بھی ڈیلے ہے۔ تو وہاں پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ وہاں کے جو GM تھے، جو وہاں کے اسپیشلی میں اس ویڈیو کے بیچ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جس وجہ سے میرے والد صاحب کا قتل ہوا، وہ وہاں کے GM تھے، جس انسان نے میرے والد صاحب کے ساتھ وہاں پر اتنی بدتمیزی کی کہ میرے والد صاحب آپے سے باہر ہو گئے، ان سے رہا نہیں گیا اور وہ وہاں سے باہر نکل آئے۔ جب وہ آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو MG کے گارڈز GM سمیت میرے والد صاحب کی گاڑی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، اور یہ لگ بھگ 15 سے 20 لوگ تھے جنہوں نے میرے والد صاحب کی گاڑی کو گھیر لیا، اور اس کو گھیرنے کے بعد میرے والد صاحب کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ میرے والد صاحب کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جو میرا ڈرائیور ساتھ تھا اس نے شیشہ نیچے کر کے یہاں تک لوگوں کو کہا کہ ہمیں جانے دیں، میرے باس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جانے دیں۔ لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ یہاں سے اسکیپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال وہاں سے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو تو ہم بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، وہ ڈیٹین ہونے کے باوجود وہ وہاں پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو باہر نہیں جانے دے رہے، انہوں نے یہ سب دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہلے نہیں وہاں سے۔ جب تک میرے والد صاحب ان کی آخری سانس نہیں رہ گئی تب تک وہ وہاں سے ہلے نہیں۔ اس طرح انہوں نے میرے والد صاحب کا وہاں پہ قتل کیا۔ یہ جو GM ہے MG موٹرز کے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس طرح سے یہ بات کروں، میں کس طرح سے سمجھاؤں، میرے جذبات، میرے احساسات میں کس طرح سے آپ کے آگے رکھوں۔ یہ جو جاوید افریدی صاحب بڑے وعدے کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بڑی گاڑیوں کے خواب دکھاتے، لوگوں کے پیسوں کے اوپر آپ جو اتنی بڑی مافیا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے ان کو، کسی انسان کا احساس نہیں ہے۔ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کس کو کس کی گاڑی دینی ہے یا کس کی نہیں دینی ہے۔ یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو ٹرکھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے ٹرکھایا ہوا ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا انتظار کریں بیٹھ کے کہ کب یہ ہمارے پیسوں کی گاڑی ہمیں دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کا وہاں پر قتل کیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کس طرح سے انہوں نے میرے والد صاحب کو وہاں پہ ڈیٹین کیا ہے۔ یہ وہاں کے جو پیکیجز کے گارڈز ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کا اصل وقوع کیا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، میں وہ بھی اٹیچ کروں گا اس کے بیچ میں، جس میں وہاں کے پیکیجز مال کے گارڈ بتا رہے ہیں مجھے کہ اصل ہوا کیا تھا وہاں پر، کس طرح سے جو GM ہے MG کے، انہوں نے میرے والد صاحب کو ڈیٹین کیا، میرے والد صاحب کا کس طرح سے انہوں نے قتل کیا وہاں پر، کہ ایک پرائیویٹ فورس، پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ میرے والد صاحب کو گھیرا اور ان کو وہاں سے جانے نہیں دیا۔
जब तक देखा नहीं कि वो बेहोश नहीं हो गया, वो गिर नहीं गया, तब तक वो वहां पे खड़े रहे डट के। उनको लगता रहा कि एक्टिंग कर रहा है। वो जैसे बेहोश हुए तो मौका देखते साथ ही फौरन फरार हो गए वहां से। मैं किस्मत मेरी खराब कि मैं वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ वाकया ऐसा हो रहा है। मुझे मेरे ड्राइवर ने फोन किया, उसने मुझे बताया कि गौस भाई जल्दी पहुंचे, साहब को सांस नहीं आ रहा। और मैं वहां पर पहुंचा, मुझे नहीं पता था कि वहां पे सिनेरियो एग्जैक्ट क्या है। मुझे नहीं पता था मेरा बाप किस वजह से वहां पर तड़प रहा है, उस मशीन पे बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो रीजंस क्या है, मुझे नहीं पता था। इतना मौका तक नहीं दिया मेरे बाप को। मेरे वालिद साहब ने वहां पर कॉल की 15 पे, 1 मिनट की बात हुई 15 से। उनको बताया, वहां पर रिपोर्ट किया कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है। ये रिकॉर्ड हुई हैं चीजें, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे वालिद साहब के कत्ल का इंसाफ चाहिए, ताकि ये आइंदा आने वाले वक्त में किसी के वालिदैन या किसी के बच्चों के साथ इस तरह ना हो, जिस तरह से जिस तरह से इस माफिया ने मेरे वालिद साहब का कत्ल किया है। मैं शायद ये वीडियो कभी ना बनाता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की कभी कोई वीडियो बनाऊंगा।